اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبر و تفویض کی نفی۔ برید یزید بن عمیر بن معاویہ شامی کہتے ہیں کہ میں مرو کے مقام پر امام علیہ رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں عرض کی، ہم تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پہنچی ہے۔ انہوں نے فرمایا، نہ تو جبر درست ہے اور نہ ہی تفویض صحیح ہے، بلکہ دو امور کے درمیان امر ہے۔ اس فرمان کا مقصد و مفہوم کیا ہے؟ یہ سن کر امام علیہ رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ ہم سے افعال صادر کرا کے ہمیں ان پر عذاب دے گا، اس نے جبر کا نظریہ اپنایا، اور جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خلق و رزق کے معاملات ہادیان علیہ السلام یعنی اہل بیت علیہ السلام کے سپرد کیے ہیں، تو اس نے تفویض کا نظریہ اپنایا۔ یاد رکھیں، جبر کا عقیدہ رکھنے والا کافر اور تفویض کا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ صحیح معاملہ ان دو معاملوں کے درمیان ہے کا کیا مقصد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز کے بجا لانے کا بندوں کو حکم دیا گیا اس کے لیے راستہ موجود ہے، اور جس چیز سے انہیں روکا گیا اس سے رکنے کی بھی ان میں صلاحیت موجود ہے۔ پھر میں راوی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، تو کیا اوامر و نواہی کے لیے اللہ کی مشیت و ارادہ بھی ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، طاعات کے لیے خدا کا ارادہ و مشیت، ان کا حکم دینا اور ان کی بجا آوری پر راضی ہونا اور مدد فراہم کرنا ہے۔ معاصی کے لیے خدا کا ارادہ مشیت، ان سے روکنا اور ان پر ناراض ہونا اور اہل معاصی کو رسوا کرنا ہے۔ میں راوی نے پوچھا، اوامر و نواہی کے متعلق اللہ کی قضا بھی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بندے نیکی یا برائی جو بھی فعل کرتے ہیں اس میں اللہ کی قضا شامل ہوتی ہے۔ میں راوی نے پوچھا، اس قضا کا کیا مفہوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے افعال کی بدولت جس جزا یا سزا کے مستحق ہوں ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا قضا کہلاتا ہے۔